جیسا کہ اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ شروع کیا تھا. اس کے سمپل جو سینٹینسز تھے وہ آپ کو کروائے تھے, جبکہ آج اس کو انشاءاللہ ہم جو ہے وہ فنیشنگ ٹچ دینے جا رہے ہیں, جس میں نیگیٹو سینٹینسز اور انٹراگیٹو سینٹینسز یا انٹیروگیٹو سینٹینسز وہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی ساخت کیسی ہوگی, ان کی بناوٹ کیسی ہوگی, تو ان کو ٹرانسلیٹ کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. فرسٹ آف آل دیکھیں تو نیگیٹو سینٹینسز ہیں یعنی منفی فقرات, وہ کیسے ہوں گے؟ اردو میں ایسے آ سکتا ہے ہم ناشتہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. اس میں بالکل مستقبل کی ہی بات ہو رہی ہے, لیکن اس میں نفی ہو رہی ہے کام کی, کوئی بھی کام ہو سکتا ہے. تو یہاں پر کیونکہ ناشتہ ہے تو کہتے ہیں ہم ناشتہ نہیں کریں گے. ایک تو یہ پاسبل چیز ہو سکتی ہے کہ کہہ سکتا ہے ہم ناشتہ کریں گے, تو اس کی نفی یہی ہو سکتی ہے کہ ہم ناشتہ نہیں کریں گے. تو اس کا سمپل سا کام ہے وی شیل. پہلی بات یہ ہے کہ وی آئی وی میں نے آپ کو بتایا تھا, آئی اور وی متکلم سیکھا ہے فرسٹ پرسن, اس کے ساتھ شیل آتا ہے آئی اور وی کے ساتھ, تو وی شیل. اس کے بعد ناٹ آنا ہے, شیل اور ول کے بعد ناٹ لگانا ہے, این او ٹی ناٹ نہیں, اور اس کے بعد فعل کی پہلی فارم اور آخر بعد مفعول یا ایڈورب یا جو بھی کمپلیمنٹ ایٹسیٹرا جو ہے وہ ہم بتا سکتے ہیں. تو یہ کیا آئے گا؟ وی شیل ناٹ ٹیک بریک فاسٹ. کچھ بریک فاسٹ بھی اس کو بولتے ہیں, ایز یو وش. اگر آپ ایسے ہی بولنا چاہتے ہیں تو اس میں اسٹرکٹلی سکس سینس جو ہے نا اتنے زیادہ جو ہے وہ نہیں آپ کو ہندی میں لگائی جا سکتی, کیونکہ آپ بگنرز ہیں تو آپ یہ. اچھا, اس کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ایک شیل اور فعل کی پہلی فارم ان کے درمیان میں ناٹ آنا ہے, ٹھیک ہے. ول شیل اور پہلی فارم ان کے درمیان میں ناٹ آئے گا. یا دوسرے لفظوں میں یہ آپ یاد رکھیں کہ ول اور شیل یعنی یہ جو ہیلپنگ وربز ہیں ول یا شیل, اس کے بعد ناٹ آئے گا. پھر فعل کی پہلی فارم جو مین ورب, کوئی بھی فعل ہو سکتا ہے, وہ کام سونے والا ہو سکتا ہے, جاگنے والا ہو سکتا ہے, کوئی چیز توڑنے والا ہو سکتا ہے, ریڈنگ کا ہو سکتا ہے, لکھنے کا ہو سکتا ہے, تو وہ فعل کہلاتا ہے. اس کی پھر آپ نے اس کو ورب کہتے ہیں انگلش میں, اس کی فرسٹ فارم آپ نے لگا دینی. اوکے ہو گیا. اس کے بعد ہے انٹروگیٹو یا انٹیروگیٹو, یہ اس کو کچھ لوگ بولتے ہیں اس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں, یہ تلفظ کی بات ہے. اینی ہاؤ اس میں کیا ہے, یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر تو تھا نفی یعنی نہیں کریں گے. اب اس پورے کام کی اس نے اس کے اوپر ہی سوال اٹھا دیا ہے کہ کیا تم سیر کو جاؤ گے, کیا تم سیر کو جاؤ گے. اچھا, اگر اس کو ہم کیا نکال دیں, تھوڑا وائٹ آؤٹ کر دیں, تو کیا ہوگا؟ تم سیر کو جاؤ گے, تم سیر کو جاؤ. یہ ایک سمپل سینٹینس ہے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کا, تم سیر کو جاؤ گے. اور نیگیٹو اس کا بنائیں تو وہ ہوگا تم سیر کو نہیں جاؤ گے. اور اب نیگیٹو کے بعد اس کو اگر آپ نے انٹروگیٹو یا سوالیہ فقرہ جو ہے اس میں کنورٹ کرنا ہے تو کیا آ جائے گا؟ کیا تم سیر کو جاؤ گے. وہ سوال پوچھ رہا ہے, کیا تم یعنی آنے والا وقت, وہ کل بھی ہو سکتا ہے, پرسوں ہو سکتا ہے, یا کوئی 1-2 گھنٹے کے بعد کی بات ہے, وہ بھی فیوچر ہی ہے, ٹھیک ہے. آنے والا جو وقت ہوتا ہے, زمانہ ہے, اس کو فیوچر میں مستقبل کہتے ہیں. مستقبل میں وہ کہہ رہا ہے, کویشچن کر رہا ہے کیا تم سیر کو جاؤ. اچھا, سیر کو جاؤ کو بھی لکھا جا سکتا ہے اور سیر کے لیے بھی لکھا جا سکتا ہے. اوکے ہوگی بات. تو یہ کیا کریں گے؟ سب سے پہلی بات ول اور شیل کو, یعنی جو ہیلپنگ وربز ہیں اس کے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے, اس کو آپ فکر کے شروع میں لے آئیں گے. شروع میں آئیں گے تو سمپل سی بات ہے, اس کا پہلا لیٹر جو ہوگا, پہلا اسپیلنگ وہ کیپیٹل لیٹر ہوگا, بڑا آپ ڈالیں گے, بڑی انگریزی جو ہوگی وہ ہوگا ڈبلیو آپ بڑا ڈالیں گے آگے, یعنی ول یا شیل. یہاں پر ول ہے, یو کے ساتھ ول آیا کرتا ہے, صرف آئی اور وی کے ساتھ شیل آتا ہے. تو یہاں پر تم ہے, ٹھیک ہے. سبجیکٹ آپ دیکھیں تو اس میں سبجیکٹ کیا ہے؟ تم. کون کام کر رہا ہے؟ تم. تو تم کے لیے یو آتا ہے تو یو کے ساتھ ول آئے گا. سمپل سی بات ہے یار, اس کو آپ ایسے نہیں کریں کہ آپ نے یہاں اس کو دیکھنا ہے, اس میں سے آپ پہچانیں گے اب یہاں پر کیا ہے. تو کیا جو ہے نا, اس کی علیحدہ سے کوئی انگریزی نہیں ہوتی, اور کسی دفعہ آپ کو بولنا پڑے گا. یہ تھرڈ
جو ہے نا انڈیفینٹ ٹینس جو ہے وہ آپ کے سامنے اس کی حالت لکھ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے, انڈیفینٹ ٹینس ایک ہے, اس کی حالتیں تین ہیں, پریزنٹ, پاسٹ اور فیوچر. یہ فیوچر, تو فیوچر میں اگر آپ غور کریں تو تم سیر کو جاؤ گے, تم کی انگلش جو ہے وہ یو ہے, سیر کی واک ہے, جاؤ گے کی وہ ہے جانا. فرق کون سا, یعنی کام کون سا, جانے والا ہونا ہے تو وہ جاؤ. ٹھیک ہے, گو. اور کیا کی وقت نہیں لگانی یہاں پر. پہلے آپ کو کئی دفعہ سمجھایا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے آپ کو یہ وقت سمجھ آ جاتا ہے, کیا کہ پہلے لگانے شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے ہیلپنگ ورب سے شروع کرنا ہے, سوالیہ فکرہ لے لیا, شاید باہر آ جائے گا. اس کے بعد کام کرنے والا جو ہے وہ فائل. فائل دیکھیں یہاں پر, اگر تم ہے تو آپ یو لگائیں گے, دے ہے تو وہ اگر آ جائے وہ کیا وہ شہر کو جائیں گے, وہ جائیں گے ہو جائے گا, جاؤ گے تو جائے. ٹھیک ہے, یا کیا وہ شہر کو جائے گا, جائے گی, یہ بھی آ سکتا ہے. تو اس کو جو یہاں پر سبجیکٹ ہوگا نا, کام کرنے والا فائل ہوگا, اس کے لحاظ سے آپ نے ول اور شیل لگانا ہے. میں اور ہم آئے گا تو پھر یہاں پر شیل آ جائے گا شروع میں. ٹھیک ہے, اگر دوسرے پرسنز ہیں یعنی ہی, شی, اٹ, یو اور دے, یا سنگل نیم آئے گا, اسلم, اکرم. ٹھیک ہے, بعض, امجد, تو اس کے ساتھ بھی ویل آتا ہے. تو ویل شروع میں آ گیا. اب پتہ چلا یہ تو اوپر سے نہیں امنڈ آیا کہ یہ ہم نے یہاں سے دیکھا. کام کرنے والا تم ہے, یہاں پر فائل تم ہے, اور اس کی انگلش جو ہے وہ کیا ہوگی, یو ہوگی. تو یو کے ساتھ ویل آتا ہے. تو ویل آ گیا, اس کے بعد تم, اور پھر جانے کی انگریزی گو آ جائے گی. ٹھیک ہے, یہ گا کی یہ بھی ویل کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے, کیا کی انگریزی جو ہے وہ بھی اسی میں, اس کا ترجمہ بھی اسی میں, اور یہ جو گا کی یہ ہے وہ بھی اسی میں. وہ جانا کی انگریزی آ جائے, اور اس کے لیے جانا انہوں نے سیر کو, یہاں ٹو نہیں آئے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. ٹو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آپ کو کم از کم سامنے اس کی سمت ہو, نظر آ رہا ہو, کوئی نظر آپ اس کے قریب جائیں تو آپ اس کی طرف اشارہ کر سکیں کہ میں اس کی طرف جا رہا ہوں. آپ مسجد کی طرف جا رہے ہیں, اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں, مارکیٹ جا رہے ہیں, اسکول جا رہے ہیں, کالج جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یا کسی شہر کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کے لیے پھر آپ اس کو پتہ تو ہے نا کہ اس طرف کو, اس لیے پھر اس کو آپ ٹو لگا دیتے. گو ٹو لاہور, گو ٹو فیصلہ آباد, گو ٹو مارکیٹ, گو ٹو اسکول. لیکن جب کہ سیر کو دیکھا آپ نے, سیر جو ہے نا وہ نظر نہیں آتی. یہ ایک فینومینا ہے, ایک تصور ہے کہ سیر آپ یہاں بھی کر سکتے ہیں, آپ کسی لان میں کر سکتے ہیں, کسی پارک میں کر سکتے ہیں. تو آپ اس وہ جو آپ نے کام کرنا اس کے لیے جا رہے ہیں, تو کے لیے کی جو انگلش ہے نا وہ ہوتی ہے فار. گو فار اوار, فار اوار, سیر کے لیے. تو آپ نے یہ کو کی کا جو لفظ ہے اس سے کنفیوز نہیں ہونا. ٹھیک ہے, لیکن میں نے اس لیے بتاتا ہوں کہ میرے جو سمجھانا ہے اس میں اور جو دوسرے لوگ ہیں ان میں یہی فرق ہوگا کہ چونکہ میں بہت بڑا دعویٰ تو نہیں, لیکن اللہ کے فضل سے ایکسپیرینس میرا یہ ہے کہ کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ ان ٹچ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کنفیوز کہاں پہ ہوتے ہیں, کہاں سے ان کو مشکل پیش آتی ہے, اور کہاں پر ان کو جو ہے نا وہ کھڈا ان کا بننا ہے. تو اس کو پھر میں پن پوائنٹ کرتا ہوں. اور یہ دیکھ لیں آپ کو کے بعد آ کے نا کافی سارے اسٹوڈنٹس میں نے گو ٹو واک, نہیں بھائی, گو فار اے واک. ٹو آپ کو نظر آ رہی ہے کہیں پہ سیر نہیں, تو جب اس کی طرف آپ ڈسٹنگوش نہیں کر سکتے تو اس کی طرف پھر آپ ٹو نہیں لگا سکتے. تو آپ کے لیے لگائیں گے. یہاں پر اس نے کے لیے لگایا ہو تو بہت عمدہ, اگر اس نے کو لگایا تو آپ نے اس سے پھر کنفیوز نہیں ہونا. تو سمپل ہے. آگے پھر کوشچن مارک آپ لگائیں گے, ول یو گو فار اے واک, کیا تم سیر کے لیے جاؤ گے. یہ گو کا معنی یہاں پر جانا, جو انفینٹ ہوگا اس کا معنی تو جانا ہی ہوتا ہے. فرسٹ فارم جس میں وہ اسٹینڈ کرتا ہے وہ تو اس کا معنی جانا ہے, لیکن یہاں پر پھر ترجمہ عام بام آ رہا ہے جاؤ گے. ویل یو گو, کیا تم جاؤ گے, کیا تم جاؤ گے, یہ تو نہیں کر سکتے. کیا تم جانا گے, جانا گے,
تو جانا سے جاؤ گے بن گیا نا. میں نے اس نے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ پھر اپنی جو ترجمہ ہے نا اس کی حیثیت اردو میں بدل جاتی ہے. تو آپ اس سے نہیں ڈریں گے. جانا سے جائیں گے بھی ہو جائے گا, جائے گا بھی ہو سکتا ہے, جائے گی, جاؤ گے, جاؤں گا. تو جو کام ہے وہ جانے والا ہی. اردو میں اس کی جو ہے نا بناوٹ لفظ کی اور ہو جاتی ہے, وگرنہ ہے وہ ورب والا.